أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والد ماجد حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کا اس دنیا میں آنا آسان، انسان کا انسان بننا مشکل کام. جو بنتا ہے یا بناتا ہے وہ پتہ پاتا ہے. واقعی یہ بڑا قیمتی قول تھا، اور اب یہ سمجھ آتی ہے کہ بننا اور بنانا کتنا مشکل کام ہے. انسان دنیا میں تو آ جاتا ہے، ایک ظاہری طور پر انسان کا روپ تو اختیار کر لیتا ہے، لیکن صحیح معنوں میں انسان بننا وہ کسی انسان کے ہاتھ لگے گا تو پھر انسان بنے گا. تورات کے متعلق قرآن عظیم الشان میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تفصیلا لکل شیء، کہ اس میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے. اور ساتھ حکم کیا کیا کہ تمہیں تفصیل تو مل گئی، اب تمہیں چاہیے کہ تم موسیٰ علیہ السلام جو وقت کے پیغمبر ہیں ان کی پیروی کرنا. اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ تبیان لکل شیء، کہ ہر چیز کی وضاحت اس کلام پاک میں موجود ہے، لیکن تم نے اس کو پڑھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں جانا ہے، ان کی صحبت کو اختیار کرنا ہے، اور پھر تمہیں وہ انسان بنائیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں دو چیزیں لے کر تشریف لائے. ایک روشن کتاب تھی، ایک دوسرا روشن دل تھا. ایک علم کامل اور دوسرا عمل کامل. علم کامل وہ روشن کتاب، اور عمل کامل نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی تربیت کے بعد جو ان کو دل کو سنوار دیا کرتے تھے اس کو عمل کامل کہتے ہیں. اور یہ ہدایت کے سرچشمے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے قرآن پاک نازل ہوا کرتا تھا. اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، کہ وہ ان کا تزکیہ کرتے تھے. معلوم یہ ہوا کہ تزکیہ کے لیے کسی مزکی کی ضرورت ہوتی ہے، کسی اللہ والے کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے کپڑے کو دھونا ہو تو میلے کپڑے کو ہم دھوبی کے پاس لے جاتے ہیں، وہ صابن لگاتا ہے اور اس کپڑے کو اجلا کر دیتا ہے. اسی طرح ہم اپنے میلے دل کو کسی اللہ والے کے پاس لے کر جائیں گے، وہ ذکر کے صابن سے اس میلے دل کو اجلا ہوا دل بنا دیں گے. اس کی ایک عقلی دلیل بھی ہے مزکی کی، اللہ والوں کی. وہ عقلی دلیل کیا ہے کہ کوئی بھی طالب علم جب پرچہ دینے کے لیے بیٹھتا ہے تو وہ اپنے ذہن کے مطابق ہر سوال کا جواب دیتا ہے. اگر اس کو معلوم ہو کہ یہ جواب میں غلط لکھ رہا ہوں تو وہ جواب کیوں دے، اس کو معلوم نہیں ہوتا. وہ اپنی فہم اور عقل کے مطابق اور تیاری کے مطابق جواب دیتا ہے. اس میں سے کچھ سوال کا جواب ٹھیک ہو جاتا ہے، کچھ کا جواب غلط ہو جاتا ہے. اگر اس کو یہ یقین ہو کہ یہ غلط میں کر رہا ہوں، غلط جواب دے رہا ہوں، تو وہ غلط جواب کیوں دے گا؟ وہ راتوں کو بھی جاگتا رہا، ریاضتیں محنتیں کرتا رہا، کھیل کود کو بھی چھوڑے رکھا،
اور پھر امتحان کی تیاری میں لگ کر وہ غلط جواب کیوں دے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو جو فہم تھا اس کے مطابق اس نے جواب دے دیا. اب غلطی اس نے کی کہ سوال کا جواب غلط دے دیا، تو اس کو بعد میں احساس ہوتا ہے جب نتیجہ آتا ہے. یہی معاملہ انسان کا ہے. وہ اپنی ذات کی خود اصلاح نہیں کر سکتا، کسی اللہ والے کے پاس جاتا ہے. اللہ والا بتاتا ہے اس کو کہ یہ ٹھیک کر رہے ہو، یہ کام تم غلط کر رہے ہو. اگر اللہ والے کے پاس بندہ نہ جائے تو شیطان تو برے اعمال کو بھی مزین کر کے بتاتا ہے اور کوئی نہ کوئی دلیل انسان کو دے ہی چھوڑتا ہے. مثال کے طور پر جو بندے بھی رشوت لیتے ہیں تو ان کے پاس بھی ایک دلیل ہوتی ہے کہ جی میں اپنے لیے نہیں لیتا، بچوں کا پیٹ بھی تو پالنا ہے نا. یہ دلیل کون دیتا ہے؟ یہ شیطان دیتا ہے. لیکن جن بندوں کو اللہ رب العزت اپنے خاص بندوں کے پاس بھجوا دیا کرتے ہیں، پھر خاص بندے اللہ والے ان کی تربیت کرتے رہتے ہیں، اور وہ جو شیطان دلیلیں دیتا رہتا ہے ان کا رد کرتے رہتے ہیں اور ان کی اصلاح کرتے رہتے ہیں. اللہ کرے کہ ہمیں بھی کسی اللہ والے کی صحبت میسر آ جائے، اور یہ صحبت بڑی نعمت ہوتی ہے. والد ماجد حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میرے شیخ حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس وقت ان کی عمر والد محترم کی تقریباً 70 سال کے قریب تھی. شیخ کے دنیا کے چلے جانے کے بعد حضرت ابا جی فرمانے لگے کہ میں پورے ملک میں گھوما، کبھی ایک اللہ والے کے پاس، کبھی دوسرے اللہ کے والے کے پاس، بیرون ملک بھی سفر کیے، حج کے، وہاں بھی اللہ والوں کو کے پاس جاتا تھا اور اپنے آپ کو پیش کرتا تھا کہ مجھے بیعت کر لیں. 70 سال کی عمر میں کم از کم جس 70 سال میں 55 سال اپنے دو مشائخ حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ کی صحبت میں رہنے کے باوجود شیخ کی دنیا سے چلے جانے کے بعد پھر کسی اور شیخ کو اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں جس شیخ کے پاس بھی جاتا وہ مجھے کہتا کہ میں آپ کو بیعت نہیں کرتا، میں آپ کو بیعت نہیں کرتا، آپ اللہ والے ہیں، آپ کی اصلاح ہو چکی، آپ لوگوں کی اصلاح کریں، لوگوں کو دین کی طرف بلائیں، اعمال کی طرف بلائیں، لوگوں کا تزکیہ کریں. کہتے ہیں پھر مجھے احساس ہوا اور میں دھاڑے مار کر رونے لگ پڑا کہ غلام حبیب جتنا تیرا نقصان ہوا ہے اتنا دنیا میں کسی کا نقصان نہیں ہوگا. کہ اب تو کسی کو اپنا بڑا نہیں کہہ سکتا، کسی کو اپنا شیخ نہیں کہہ سکتا، تیرا شیخ اس دنیا سے چلا گیا، تیرا بڑا ہی نقصان ہو گیا. اللہ کرے ہمیں بھی اس نقصان کا اندازہ ہو، احساس ہو، ہمیں شعور ہو کہ ہم بھی کسی اللہ والے کی صحبت میں جائیں گے تو اس نقصان سے بچ جائیں گے. حضرت قاری فتح محمد صاحب پانے پتی رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے تھے. حضرت ابا جی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ حج پر تشریف لے گئے. فرماتے ہیں کہ میں حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ کچھ دیر ان کے پاس بیٹھوں گا، ان کی صحبت اختیار کروں گا، ان کی خدمت کروں گا اور پھر آ جاؤں گا. کہتے ہیں جب میں گیا ان کی خدمت میں مکہ مکرمہ میں تو وہ چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے اور کچھ شاگرد ان کے پاؤں دبا رہے تھے اور آنکھیں حضرت کی بند تھی، دل کی آنکھ تو کھلی تھی. حضرت ابا جی فرماتے ہیں کہ میں ان کی خدمت میں گیا، دیکھا، اشارے سے منع کر دیا کہ حضرت کو اطلاع نہ دی جائے، اور میں ان کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر حضرت قاری صاحب کے پاؤں کو جو ہی ہاتھ لگایا تو حضرت قاری صاحب فوراً کہنے لگے یہ کون آیا ہے جو میرے پاؤں کو دبانا چاہتا ہے. ایک خادم تھا اور وہ حضرت کی خدمت میں تھا، تو اس نے کہا کہ حضرت پیر غلام حبیب نقشبندی رحمۃ اللہ چکوال والے تشریف لائے ہیں
تو حضرت قاری صاحب نے فوراً پاؤں کو پیچھے کھینچ لیا اور کہنے لگے کہ باقی دباتے رہیں، آپ رہنے دیں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں انہوں نے میرے پاؤں اپنا تو پیچھے کھینچ لیا، بالآخر میں رو پڑا اور کہنے لگا کہ آج کیسا وقت آ گیا ہے کہ دنیا میں مجھے کوئی ایسا بندہ نہیں نظر آتا جو مجھے اپنے پاؤں دبانے کی اجازت دے دے۔ یہ میرے بھائیو احساس کیا ہمارے اندر ہے؟ کیا ہمارے دل کرتا ہے کہ ہم کسی اللہ والے کے پاس جائیں، اس کی صحبت اختیار کریں، اس کے سامنے جا کر اپنے آپ کو پیش کریں اصلاح کے لیے، کہ وہ ہمارے اعمال کا جائزہ لے اور ہمارے اعمال کی اصلاح کرے، برے اعمال سے ہمیں چھٹکارا دلائے؟ نہیں، ہمیں یہ دل نہیں کرتا۔ یہ مقام افسوس ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے مشاہیر علماء کرام تھے، تاریخ پہ نظر دوڑائیں، بڑے بڑے نامی جتنے بھی تھے وہ اللہ والوں کی صحبت میں جایا کرتے تھے۔ سفیان ثوری فرماتے ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، بڑے عالم ہیں، کہ اگر میری زندگی میں ابو ہاشم صوفی رحمہ اللہ نہ ہوتے تو ہم ریا کے باریک نقطوں سے کبھی واقف نہ ہو سکتے۔ اب سفیان ثوری کتنے بڑے عالم ہیں، تابعی ہیں، لیکن جا رہے ہیں خدمت میں ایک اللہ والے کے، ابو ہاشم صوفی رحمۃ اللہ علیہ۔ خود امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 2 سال حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں 5ویں نمبر پر آتے ہیں، ان کی خدمت میں گیا، اور پھر کمال کے الفاظ انہوں نے فرمائے لو لسنتان، اگر میری زندگی میں یہ 2 سال نہ ہوتے، لہلک النعمان، نعمان تو ہلاک ہو گیا ہوتا۔ کتنا بڑا عالم، اور کہہ رہے ہیں کہ میں ہلاک ہو جاتا اگر میری زندگی میں یہ 2 سال جو میں نے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ کی خدمت میں گزارے، اگر یہ میری زندگی میں نہ آتے۔ امام غزالی کے پیر و مرشد تھے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگ حضرت خواجہ بو علی فارمدی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام غزالی خود اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں نے حضرت بو علی فارمدی رحمۃ اللہ کی خدمت میں پہنچ کر علمی کمالات اور کسب فیض بھی کیا، اور طریقہ نقشبندیہ کے کمالات بھی حاصل کیے۔ اسی طرح حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ کی صحبت میں جایا کرتے تھے۔ تو ان سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ تو بہت بڑے عالم ہیں، تو آپ ایک خرقہ پوش آدمی کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ تو انہوں نے بڑے ہی خوبصورت الفاظ میں اس کا جواب دیا، فرمایا میں عالم کتاب اللہ ہوں اور وہ عالم باللہ ہیں، اس لیے میں ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ میں نے کتابوں کا علم پڑھا اور وہ انہوں نے اللہ کی معرفت کے جام پیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے جس طرح بتایا میں نے کہ بو علی فارمدی رحمۃ اللہ کی صحبت پائی، ان کا ایک واقعہ میں عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ انہوں نے ایک مدرسے میں تعلیم پائی، جس مدرسے کی بنیاد اس وقت کے بادشاہ نظام الملک توسی نے رکھی، اور وہ بڑے اللہ والے اور دین کا درد رکھنے والے بادشاہ تھے، اور ان کے بنانے کا مقصد مدرسے کا بھی یہی تھا کہ تاکہ لوگ اللہ کو پہچانیں، اعمال کی طرف راغب ہوں، اور دنیا کے طالب نہ بنے، اللہ کے طالب بنے۔ کچھ عرصے کے بعد بادشاہ سلامت کو ان کے وزیر نے آ کر اطلاع دی کہ حضرت آپ نے تو مدرسہ بڑا درد سے بنایا تھا کہ لوگ آئیں اور اپنے رب کو راضی کرنے کے طریقے معلوم کریں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں اللہ کے طالب کوئی نہیں، دنیا کے طالب سارے پیدا ہو رہے ہیں۔ بادشاہ سلامت کو دھچکا لگا، نظام الملک توسی اٹھا، بھیس بدلا، اور بھیس بدل کر اپنے ہی قائم کردہ مدرسے کی انسپیکشن کے لیے نکل گیا۔ اب کیا دیکھتا ہے کہ طلباء پڑھ رہے ہیں، کوئی ایک کونے میں، کوئی دوسرے کونے میں، کوئی تکرار کر رہا ہے، تو وہ باری باری
ان کے پاس گئے. ایک طالب علم سے پوچھا کہ تم علم کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہنے لگا کہ میں علم اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرے والد فلان جگہ پر مفتی ہیں، میں بھی مفتی بنوں گا، لوگوں میں میری عزت ہوگی. اللہ اکبر. دوسرے طالب علم کے پاس گئے کہ آپ علم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو اس نے بھی جواب دیا کہ میں اس علم کو اس لیے حاصل کر رہا ہوں کہ میں فقہ کو پڑھوں گا، میرے والد بھی بادشاہ سلامت کی بنائی ہوئی عدالت کے قاضی ہیں، میں بھی بڑا ہو کر قاضی بنوں گا. تیسرے سے پوچھا کہ تم علم کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں علم اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ بادشاہ دین دوست ہیں، علم دوست ہیں اور علم والوں کی عزت کرتے ہیں، میں بھی ان کا بڑا ہو کر مصاحب بن جاؤں گا اور میری عزت بھی ہوگی. بادشاہ کو یہ باتیں سنی جب سب طلباء کی تو افسوس ہوا کہ واقعی وزیر نے سچ کہا کہ یہ سارے دنیا کے طالب اور دنیا کے مناصب پر فائز ہونے کے لیے اور دنیا کی عزتیں، جھوٹی عزتیں لینے کے لیے پڑھ رہے ہیں. اور افسوس کرتا ہوا باہر نکل رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ میں اب یہ جا کر مدرسہ بند کر دوں گا. ایسے مدرسے تو طول و عرض ملک کے، سلطنت کے طول و عرض میں بہت سے ہیں، میں نے تو یہ اس لیے بنایا تھا تاکہ اللہ کے طالب جو ہے وہ بنے لوگ. مدرسے سے باہر نکلنے لگا تو باہر والے دروازے سے تھوڑا پہلے ایک بچہ پڑھ رہا تھا. بادشاہ رک گیا کہ چلتے چلتے اس سے ذرا پوچھ لیتے ہیں. تو اس بچے سے سوال کیا اور جا کر پہنچے اور کہا السلام علیکم. بچے نے جواب دیا وعلیکم السلام، اور ان کی طرف دیکھا ہی نہیں اور کتاب پڑھتا رہا. بادشاہ نے اس سے کہا کہ میں نے آپ کیا بات ہے، آپ میری طرف دیکھ نہیں رہے، آپ مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کرتے. طالب علم نے کہا جی میں یہاں آپ سے باتیں کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ میں یہاں علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں. بادشاہ نے پوچھا کہ تم علم کیوں حاصل کر رہے ہو؟ اس بچے نے جواب دیا میں علم کو اس لیے حاصل کر رہا ہوں کہ تاکہ میں اپنے رب کو راضی کر لوں. مجھے نہیں پتا کہ میں اپنے رب کو کیسے راضی کر سکتا ہوں. یہ باتیں راضی کرنے والی یہ کتاب و سنت میں ہیں، ان کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. میں ان کتابوں کو پڑھوں گا اور ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کروں گا، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا. جب یہ بچہ بڑا ہوا تو اپنے وقت کا امام غزالی بنا. میرے بھائیوں، یہ وہ جذبہ تھا، یہ وہ اخلاص تھا کہ جس کی وجہ سے ایسے ایسے رجال مدارس سے پیدا ہوتے تھے. آج ہم بھی اپنے آپ پر اپنا احتساب کریں کہ ہم علم کس لیے پڑھ رہے ہیں. اگر علم رضائے الہی کے حصول کے لیے پڑھ رہے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں اور اللہ کو خوش کرنے کے طریقہ معلوم کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ علم دنیا اور آخرت کی عزتوں کا ذریعہ بنے گا. اگر اس کو راضی کرنے کے لیے نہیں پڑھ رہے تو دنیا میں جھوٹی عزت تو شاید مل جائے لیکن آخرت کی رسوائی ہمارا مقدر ہوگی. امام غزالی، امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے امام باقر رحم اللہ کو نصیحت فرمائی کہ بیٹا 4 آدمیوں کے پاس نہ بیٹھنا، راستہ چلتے ہوئے بھی اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی بیٹھنا پڑے تو ان کی صحبت نہ اختیار کرنا. امام باقر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا کہ وہ اتنے خطرناک ہیں. پوچھا کہ ابا وہ کون سے آدمی ہیں؟ فرمایا ایک بخیل آدمی. بخیل آدمی کی صحبت میں نہ بیٹھنا، اس سے کبھی دوستی نہ کرنا، اس لیے کہ وہ تجھے ایسے وقت میں دھوکہ دے گا جب تجھے اس کی بہت ضرورت ہوگی. پھر دوسرا فرمایا کہ جھوٹا آدمی، اس کی صحبت نے اختیار کرنا. فرمایا کہ وہ دور کو قریب ظاہر کر دے گا اور قریب کو دور ظاہر کر دے گا اور تمہارا نقصان کر دے گا. اور تیسرا فرمایا کہ فاسق آدمی
کیونکہ وہ تجھے ایک لقمہ یا ایک لقمے سے بھی کم قیمت میں فروخت کر دے گا. میں نے عرض کی کہ حضرت ابا جی فرمائیے کہ ایک لقمہ کے عوض بیچنا تو سمجھ میں آتا ہے، ایک لقمے سے کم میں بیچنے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ وہ تمہیں ایک لقمے کی امید پر بیچ دے گا. اور چوتھا فرمایا قطع رحمی کرنے والا. ایسے بندوں کی صحبت میں نہ بیٹھنا، کیونکہ قرآن پاک میں اس پر جگہ جگہ لعنت کی گئی ہے. اس لیے میرے بھائیوں، یہ صحبت کے اثرات ہیں. ہم اگر اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھیں گے تو پھر ہماری اصلاح ہوگی، ہمارے اعمال سنوریں گے اور ہمیں اللہ رب العزت کی رضا نصیب ہوگی. شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ میرے والد مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ طالب علم کتنا ہی کن ذہن کیوں نہ ہو، اگر اسے دوستی لگانے کی مرض ہے تو وہ کبھی نہ کبھی منزل پر پہنچ جائے گا. دوستی لگانے کا مرض اگر نہیں ہے تو کبھی نہ کبھی منزل پر پہنچ جائے گا. اور کوئی طالب علم کتنا ہی ذہین کیوں نہ ہو، اگر اسے دوستی لگانے کا مرض ہے تو وہ کبھی بھی منزل تک نہیں پہنچ سکے گا. اس لیے انسان سوچے کہ وہ کن لوگوں کے ساتھ دوستی لگا رہا ہے، کیسے لوگوں کے ساتھ صحبت اختیار کر رہا ہے. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے اچھے اور برے صحبت کی مثال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی. فرمایا کہ برے دوست کی مثال لوہار کی بٹھی کی مانند ہے. اگر آپ کی دوستی لوہار کے ساتھ ہوگی تو آپ جا کر دیکھیں گے کہ آپ کو کوئلوں کی سیاہی ملے گی. اگر اور زیادہ قریب جائیں گے تو دھواں بھی ملے گا، اور اگر اور زیادہ قریب ہو کر بیٹھیں گے تو آگ سے آپ کے کپڑے بھی جلیں گے. اور نیک دوست کی مثال عطر فروش کی مانند ہے. اس کے پاس جائیے، اول تو عطر کی خوشبو آئے گی، اگر آپ اور قریب جائیں گے تو وہ عطر آپ کو لگا دے گا، اگر آپ اس کے اور قریب جائیں گے تو وہ عطر فروش کچھ ہدیہ دے کر عطر کا آپ کو رخصت کر دے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کی خوشبو آپ کو مل جائے گی. ناجنس کی صحبت سے ہمارے مشائخ نے منع فرمایا ہے. ناجنس کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کا مقصد آپ کے ساتھ نہ ملتا ہو، غرض نہ ملتی ہو، اس کا مطمع نظر کچھ اور ہو، آپ کا مطمع نظر اور ہو، یعنی آپ کا ہم مشرب نہ ہو. ایک بندہ دنیا کا طالب ہے تو وہ دنیا کی باتیں ہی کرے گا. ایک بندہ اللہ کا طالب ہے، آپ اس کی صحبت میں بیٹھیں گے تو آپ کو اللہ ہی ملے گا. حضرت ابا جی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ بچوں، اگر آپ کو سبزی کی ضرورت ہے تو سبزی فروش کے پاس جاؤ، اگر تمہیں برف کی ضرورت ہے تو برف فروش کے پاس جاؤ، اگر تمہیں اللہ کی ضرورت ہے تو اللہ والے کے پاس جاؤ گے، تمہیں اللہ مل جایا کرے گا. اس لیے میرے بھائیوں، برا دوست تو سانپ کی مانند ہوتا ہے جو آدمی کو ڈس لیا کرتا ہے. سانپ نے ڈسا تو بندے کی جسمانی موت واقع ہو گئی، اور اگر برے دوست نے ڈسا تو انسان روحانی موت مر گیا. ایک عمومی جواب ہوتا ہے ساتھیوں کا کہ جی ہم گناہ تو نہیں کرتے لیکن فاسق لوگ دوست ہیں، ہم ان کی صحبت میں جا کر بیٹھتے ہیں تو ہم ان کا اثر نہیں لیتے. ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں، ہم ان کا اثر نہیں لیتے، ان کی باتوں پر عمل نہیں کرتے، ہم ذکر بھی کر لیتے ہیں. یہ ایک لاجک بیان کرتے ہیں کہ ہم برے نہیں ہیں، ہمارے دوست برے ہیں. یہ 100% غلط بات ہے، کیونکہ آدمی پر تو جانوروں کی صحبت کے اثرات ہوتے ہیں، انسان تو انسان ہے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو آدمی گھوڑوں کی سواری کرنے والا ہو، اس کے اندر از خود شجاعت اور جواں مردی پیدا ہو جاتی ہے. اللہ نے گھوڑے کو طاقتور بنایا ہے اور اس کے دل کے اندر بہادری ہوتی ہے. اب جو بندے اونٹ کی سواری کرتے ہیں، باربرداری کا کام کرتے ہیں، کیونکہ اونٹ کے اندر ہٹ درمی ہوتی ہے
تو جو بندہ بھی اونٹ کو لے کر چلنے والا ہو اس کے اندر بھی ہٹ درمی آ جاتی ہے۔ اسی طرح یہ جو چروائے ہوتے ہیں یہ بکریاں چراتے ہیں، بکریوں کے اندر عاجزی اور انکساری ہوتی ہے، اور آپ دیکھیں کہ تمام انبیاء میں ایک چیز کامن تھی، اور وہ کامن کیا تھی کہ وہ بکریوں کو چرایا کرتے تھے۔ اس وجہ سے جس طرح بکریوں کے اندر عاجزی اور انکساری ہوتی ہے، جو چرواہا ہوگا اس کے اندر بھی عاجزی اور انکساری اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو تباہی کے اثرات آتے ہیں کہ جس طرح کے بندے کے ساتھ آپ صحبت اختیار کر رہے ہیں اس کے اثرات آپ کے اندر ضرور آئیں گے۔ حضرت ابا جی حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو حدیث پاک میں آتا ہے کہ العین حق، کہ نظر برحق ہے، اور یہ شریعت سے ثابت ہے کہ جس نظر کے اندر، پھر فرمایا کہ جس نظر کے اندر بغض ہو، کینہ ہو، عداوت ہو، دشمنی ہے، اگر وہ نظر انسان کے اوپر اثر کر دیتی ہے تو شیخ کی وہ نظر جس میں شفقت ہو، جس کے اندر رحمت ہو، جس کے اندر محبت ہو، عنایت ہو، اخلاص ہو، وہ اخلاص والی نظر انسان پر کیسے اثر نہیں کرے گی؟ اس لیے اچھے لوگوں کی صحبت میں ہم بیٹھیں گے تو اچھے اثرات پڑیں گے، اور برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو برے اثرات پڑیں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کی صحبت اختیار کیا کرو۔ اس لیے ہر سالک کا ایک بنیادی فرض ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ والوں کے حوالے کر دے۔ جو بھی یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کی محبت کو حاصل کروں، اللہ والا بنوں، اور اللہ رب العزت کی رحمت مجھ پر ہو، اور وہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے گا، تو پھر یہ بات بنے گی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ قال را بگزار مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو، صد کتابو صد ورق در نار کن، جانو دل را جانب دلدار کن۔ میرے بھائیو، ہم بھی اپنے جان کو، اپنے دل کو اگر دلدار کی طرف، اللہ کی طرف راغب کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی اللہ والے کے پاس پیش ہو کر اپنے آپ کو پامال کر دیں، اپنے آپ کو ذلیل کر دیں، اپنے آپ کو پیش کر دیں۔ ایک وقت آئے گا اس ذلت کی وجہ سے، اس صحبت کی وجہ سے، جو ہم بزرگوں کے پاس جا کر اب ڈانٹ ڈپٹ کروا کر اپنے اصلاح کروائیں گے، ہم ایک دن آئے گا کہ اللہ رب العزت کی محبت کو ضرور پالیں گے۔ صحبت کے میرے بھائیوں بڑے اثرات ہیں، اور یہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو پوری امت سے ممتاز مقام ملا، یہ ان کی کوئی ریاضت یا محنت یا علمی کمال کی وجہ سے نہیں ملا، بلکہ ان کو یہ مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت کی وجہ سے ملا۔ چنانچہ وہ صحابی جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف دیکھا، اور چند ہی لمحوں کے بعد اس کو موت آ گئی، اس کو ایسا درجہ نصیب ہو گیا کہ اگر ساری دنیا کے بڑے بڑے اولیاء، غوث، ابدال، کتب، وہ سارے کے سارے ایک طرف ہو جائیں پھر بھی اس صحابی کی صحابیت کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ میں سے افضل کون ہے؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بعد کے دور کے ہیں اور خلیفہ عادل تھے، جبکہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے دور کے ہیں، اور ان کے زمانے میں بہت لڑائیاں ہوئیں، بد امنی بھی تھی، جنگوں کا دور تھا، اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور امن کا دور تھا۔ اب جب بندے نے یہ سوال کیا، امام شافعی نے ایسا جواب دیا کہ وہ سونے کی روشنائی سے لکھنے کے قابل ہے۔
انہوں نے فرمایا جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جہاد کے لیے ہمراہ ہوئے اور ان کے گھوڑے کے نتنوں میں جو گرد اور مٹی جا پڑی، عمر بن عبدالعزیز سے اس مٹی کا رتبہ بھی بڑھ کر ہے۔ میرے بھائیو، یہ مقام صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے ملا۔ اللہ کرے کہ ہم بھی کسی کی صحبت میں جائیں اور ہمیں بھی کوئی ڈانٹنے والا ہو۔ آج کل الٹا دور آ گیا ہے، پیر جو ہیں وہ مرید بن کر رہتے ہیں اور مرید پیر بن کر رہتے ہیں، اور پیر مریدوں کی رضا حاصل کرنے کے لیے ان کی خدمت میں لگے رہتے ہیں۔ وجہ کہ پیر کی نظر مرید کی جیب پر ہوتی ہے۔ ایسے دنیا دار پیر، حضرت ابا جی فرمایا کرتے تھے کہ پیر نہیں، یہ پیڑ ہوتے ہیں، یعنی درد ہوتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمیں بھی اچھوں کی صحبت ملے، نقلی پیروں سے بھی اللہ ہمیں بچائے۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نقلی پیر اور ایک طالب صادق کی، جو اس کا مرید تھا، اس کی حکایت اور اس کا ایک واقعہ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مرید طالب صادق تھا اور جو پیر تھا اس کے مال پر اس کی نظر تھی۔ اس آدمی جو اس مرید نے ایک خواب دیکھا اور آ کر پیر صاحب کو بیان کیا، کہنے لگا حضرت کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کے ہاتھ پر شہد لگا ہوا ہے اور میرے ہاتھ پر گندگی لگی ہوئی ہے۔ بس پیر صاحب نے سننا تھا تو کہا کہ یہ بالکل سچا خواب ہے، کیونکہ ہم دیندار لوگ ہیں، ہمارے ہاتھ پر شہد لگا ہوا ہے اور تم دنیا دار ہو اور تمہارے ہاتھ پر نجاست لگی ہوئی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ حضرت خواب تو پورا سن لیں۔ پورا خواب کیا ہے؟ کہنے لگا کہ آپ نے اپنا ہاتھ میرے منہ میں دیا ہوا ہے اور میں نے اپنے نجاست والا ہاتھ آپ کے منہ میں دے رکھا ہے۔ مرید کو عقیدت کی وجہ سے شیخ سے پھر بھی فائدہ ہو رہا تھا، مگر شیخ کی نظر چونکہ مرید کی جیب پر تھی، اس لیے اس کو پھر بھی نقصان ہو رہا تھا۔ آج کے دور میں کاملین کہاں نظر آتے ہیں جو استغنا کے ساتھ ہر چیز سے بالا تر ہو کر، دنیاوی مفادات سے بالا ہو کر اللہ سے واصل کرنے کے لیے محنت کر رہے ہوں۔ اللہ کرے کہ ایسے کاملین کی صحبت ہمیں بھی مل جائے۔ شیخ کامل کی یہ علامت ہوتی ہے کہ وہ ڈانٹ ڈپٹ کرتا رہتا ہے۔ حضرت والد گرامی حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تک دب نہ ہو اس وقت تک ادب پیدا نہیں ہوتا۔ دب کس کو کہتے ہیں؟ ڈانٹ ڈپٹ کو کہتے ہیں۔ اس ڈانٹ ڈپٹ سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اس ڈانٹ ڈپٹ کو اپنے لیے تریاق سمجھنا چاہیے، کیونکہ مشائخ نے فرمایا کہ شیخ کی نظر جس مرید پر زیادہ ہوتی ہے اس کو ڈانٹ پڑتی رہتی ہے، اور جس پر شیخ کی نظر پڑ جائے ایک وقت آتا ہے کہ وہ اللہ کی نظر میں بھی آ ہی جاتا ہے۔ اور یہ ڈانٹ ڈپٹ کرتے وقت مشائخ اپنے آپ کو افضل نہیں سمجھتے، بلکہ وہ اپنا ایک فرض منصبی سمجھتے ہیں۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب شیخ کسی کو ڈانٹتا ہے تو اپنے آپ کو اس سے افضل نہیں سمجھتا، بلکہ اس کی حالت تو اس جلاد کی سی ہوتی ہے کہ جو شہزادے کو سزا دے رہا ہوتا ہے۔ جلاد کو بادشاہ حکم دیتا ہے کہ شہزادے کو سزا دو، جلاد شہزادے کو کوڑے تو مار رہا ہوتا ہے مگر دل میں اس کے شہزادے کی عظمت بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح شیخ اس احساس کے ساتھ مرید کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں جیسے کسی خوبصورت بچے نے اپنے چہرے پر مٹی لگا لی ہو، اب اس کو وہ دھو دیں گے
تو اندر سے چمکتا ہوا چہرہ نکل آئے گا. اس طرح جب بندہ مرید طالب صادق ہو کر شیخ کے سامنے بیٹھتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ سہتا ہے، ان کی روک ٹوک کو قبول کرتا ہے، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ بندہ ایک گندا دل لے کر آتا ہے، اور جب اس خانقاہ سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو اجڑا ہوا دل لے کر اپنے گھر کو روانہ ہو جاتا ہے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر رحمت اللہ علیہ بھی عاجزی اور انکساری کے کوہ گراں تھے. ان کا عجز بڑا مشہور تھا. ایک آدمی آ کر کہنے لگا کہ حضرت فلاں بزرگ تو لوگوں سے بڑے استخارے کرواتے ہیں، خود بھی استخارے کرتے ہیں اور پھر جا کر بیعت کرتے ہیں. آپ کا معاملہ، آپ کی رحمت زیادہ ہے، جو بھی آپ کے پاس آتا ہے آپ اس کو بیعت کر لیتے ہیں، سلسلے میں داخل کر لیتے ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ اب عاجزی کی بات دیکھیں. سید الطائفہ ہیں، بڑے بڑے اکابر مشائخ کے شیخ ہیں، لیکن عاجزی دیکھیں. فرمانے لگے کہ میں اس لیے ہر بندے کو سلسلے میں داخل کر لیتا ہوں، بیعت کر لیتا ہوں کہ اگر قیامت کے دن میرے مرید اپنے پیر کو جہنم میں جاتا ہوا دیکھیں گے تو کوئی تو ان میں سے ایسا ہوگا جو اپنے پیر کی شفاعت کرے گا. کسی ایک کی شفاعت سے اللہ تعالیٰ پیر کو بھی جنت میں جانے کی توفیق دے دیں گے. کیا عاجزی ہے! کیا اپنے آپ کو بے نفس کیا ہوا ہے اور اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں. ایسی بے نفسی اللہ کرے ہمارے اندر بھی آ جائے. لیکن آج کل تو معاملہ الٹ ہے. ایک عجیب بات سنیں. کسی بندے نے کہا کہ حلوہ پیر اور مولوی کے ہونٹ کا سیمنٹ ہے، یعنی جو پیر حلوے کھائے گا وہ مریدوں کی اصلاح کیا کرے گا، جو مولوی حلوے کھائے گا وہ لوگوں کو دین کیا سکھائے گا، حق بات کیسے کرے گا، لوگوں کو شریعت کے مسائل نہیں بتائے گا بلکہ لوگوں کو ان سے راضی ہونے کے مسائل بتائے گا. ہمارے مشائخ کا تو یہی اعزاز ہے میرے بھائیوں کہ وہ حلووں پر نہیں بلکہ اللہ کے جلووں پر نظر رکھتے تھے. دنیا کے طالب نہیں بلکہ وہ اللہ کے طالب بن کر مریدوں کی اصلاح فرماتے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ الدنیا جیفتن و طالبوہا کذابن. دنیا ایک مردار ہے اور اس کے جاننے والے کلابن کتے ہیں. لمحہ فکریہ ہے میرے دوستو. یہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں اور مال و منال سے ہٹ کر ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے مشائخ کی صحبت میں بیٹھیں. ہمیں چاہیے کہ ہم سب اپنے باقی ماندہ زندگی کی قدر کر لیں. یہ 2-4 دن، 2-4 سال، 10-20 سال اگر ہیں ہماری زندگی کے تو ہمارے لیے وہ سرمایہ اس دنیا کے لیے بن جائیں، آخرت میں لیے بن جائیں. ایک بوڑھی عورت اٹی لے کر جا رہی تھی تاکہ حضرت یوسف کو خرید سکے. کہنے والے نے کہا کہ بڑے بڑے رؤساء آئیں گے، شہزادے آئیں گے، بادشاہ آئیں گے اور یوسف علیہ السلام کے خریدار بنیں گے. یہ اٹی لے کر تم بھی جا رہی ہو، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں. اس نے کہا مجھے بھی معلوم ہے کہ رؤساء، بادشاہوں اور شہزادوں کا مقابلہ میں نہیں کر سکتی، میں یوسف کو نہیں خرید سکتی. لیکن ایک بات تو طے ہے کہ جب روز قیامت اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ میرے یوسف علیہ السلام کے خریدار کہاں ہیں، تو جہاں بڑے بڑے بادشاہ اور شہزادے جائیں گے، عمراء اور رؤساء جائیں گے، ان خریداروں میں میرا نام بھی لکھا جائے گا اور مجھ پر بھی اللہ کی رحمت ہو جائے گی. اس طرح میرے بھائیوں، یہ جو چند دن ہیں، چند سال ہیں ہماری زندگی کے، ہم بھی اللہ والوں کی صحبت میں جا کر بیٹھیں اور ہو سکتا ہے کہ یہ چند دن، چند منٹ کی صحبت یہ بھی ہمارے کام آ جائے، اللہ کی رحمت کو کھینچنے کا ذریعہ بن جائے. اللہ رب العزت روز قیامت اعلان فرمائے کہ کہاں ہے میرے اولیاء اللہ جو خانقاہوں میں بیٹھ کر میرا ذکر کیا کرتے تھے، لوگوں کی اصلاح کیا کرتے تھے، وہ بھی آ جائیں، ذکر کرنے والے بھی آ جائیں. تو یہ چند منٹ کی صحبت اور ذکر کرنا اللہ والوں کے ساتھ، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے حال پر بھی رحم فرما کر ہمارا حشر نشر بھی ان اکابر علماء، ان اکابر اولیاء جو ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، ان کے ساتھ ہمارا حشر نشر بھی کر دیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے
کہ ہمیں اپنی اصلاح کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں مشائخ کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، خانقاہوں میں جا کر اپنے آپ کو اصلاح کے لیے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔